السلام علیکم، میرے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں ثنا وہاب وائس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بنی نوع انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیر کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ پیر کے دن آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ پیر کے دن ہی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ پیر کو ہی مدینہ منورہ تشریف لائے۔ پیر کے دن ہی آپ نے اس دائرہ فانی کو خیر بات کہا۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھائے خانہ کعبہ میں لے گئے اور محمد نام رکھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ جب آپ 8 برس کے ہوئے تو آپ کے دادا بھی وفات پا گئے۔ پھر آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے لیا۔ آپ کے چچا نے آپ سے خاص رحمت اور شفقت برتی۔ آپ کے چچا اتنے مالدار تو نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اتنی برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے۔ جو مل جاتا اسی پر قناعت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والد سے جو وراثت میں ملا تھا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے تو آپ اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ آئے تو وہاں بھی اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ کم عمری میں بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی۔ پھر جب آپ جوان ہو گئے تو تجارت شروع کی۔ بعض روایات کی روح سے آپ سائب بن ابی سائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ تجارت میں بہترین ساتھی تھے۔ لین دین کے معاملے میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ تمام معاملات میں آپ ایماندار، سچے اور پرہیزگار مشہور تھے۔ اسی بنا پر آپ کا لقب بھی صادق اور امین مشہور ہو گیا تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ کی شہرت سن کر سعدیہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ عزت اور مال کے لحاظ سے قریش کی ایک معزز خاتون تھیں۔ اجرت دے کر لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھیں۔ اس پیشکش کے ساتھ انہوں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ چنانچہ آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف سفر کیا۔ وہاں خرید و فروخت کی۔ اس خرید و فروخت میں بہت زیادہ نفع ہوا۔ اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا۔ شام سے آپ مکہ واپس آئے اور سیدہ کی امانت انہیں سونپ دی۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں۔ ادھر میسرہ نے بھی آپ کی باتیں انہیں بتائیں۔ سیدہ نے محسوس کر لیا کہ انہیں ان کی مراد مل گئی ہے، چنانچہ انہوں نے آپ سے اپنی سہیلی کے ذریعے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عامر بن اسد کو پیغام بھیجا۔ اس طرح بات طے ہو گئی۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ سیدہ ختیجہ آپ کی پہلی بیوی تھیں۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ کی تمام اولاد بھی انہی سے ہوئی۔ صرف ابراہیم ماریہ کتیا سے ہوئے۔ آپ کی اولاد کے نام یہ ہیں: سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ آپ کے تمام لڑکے بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ صرف بچیوں نے عہد نبوت پایا۔ اس وقت جہالت کا اندھیرا اس قدر عروج پہ تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر باقی اس کی ساری مخلوق کی پوجا کی جا رہی تھی۔ ہر طرف کفر کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔
عرب کی حالت پر کڑنے کے علاوہ آپ اپنی خلوت و تنہائی میں زندگی اور کائنات کے رازوں پر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان بھر غار حرا میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ رمضان کا مہینہ تھا اور پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ یکا یک جبرائیل نازل ہوئے۔ آپ کو نبوت سے نوازا گیا۔ آپ کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے تھے۔ ایک رات آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر اس نے آپ کو پکڑا اور دبوچا اور چور کر دیا۔ پھر اس نے کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ نے پھر کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جب تیسری بار اس نے آپ کو پکڑا، دبوچا اور کہا اقرا پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ اب آپ نے یہ آیات پڑھ لی۔ پھر آپ ان آیات کو لے کر واپس آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپکپا رہے تھے۔ پھر آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنایا اور پھر فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان کی مہمانی کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس طرح اسلام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے کی اللہ نے آپ کو بڑی ذمہ داری سے نوازا اور آپ کا کٹھن سے کٹھن سفر شروع ہوتا چلا گیا اور اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔